اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات اور نوازشات بے شمار ہیں، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے اور وہ جسے چاہے محروم کرے، اور جسے وہ محروم کرے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ بلا شبہ دنیا کی نعمتیں بھی وہی عطا فرماتا ہے اور اخروی انعامات بھی اسی کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، مگر دنیاوی نعمتیں اس بات کی نشانی نہیں کہ رب ذوالجلال اس بندے سے راضی بھی ہے، لیکن رب تعالیٰ جنہیں اخروی نعمتیں عطا فرمائے گا یقیناً انہیں ہی عطا فرمائے گا جن سے وہ پیار کرتا ہے یا جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسا رب تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے ایسا نہیں مانتے، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال نے انہیں کثیر دنیا کا مال و دولت عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کا مال عطا نہیں کیا لیکن وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، تو یہ مال نہ دینا اس بات کی نشانی نہیں کہ رب تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ رب تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دنیا میں چھوٹی موٹی آزمائش دے کر آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ آخرت میں ان کا اجر جو ہے وہ سیو کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو رب ذوالجلال کا ماننے والا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اس کا جو حقیقی انعام ہے، جو نہ ختم ہونے والا انعام ہے، وہ اس کو آخرت میں ملنا ہے۔ تو چونکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو چند روزہ ہے، فانی ہے، گزر جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو رب تعالیٰ کہ جو پیارے بندے ہیں ان کے لیے رب تعالیٰ نے ان کا جو اجر و ثواب ہے یا ان کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، جو سہولیات ہیں، وہ آخرت کے لیے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا جو مسلمان ہے، جو اپنے رب کا نام لیوا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنے والا ہے، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، دنیاوی نعمتیں نہ ملنے پر آبدیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں ہمہ وقت اپنے رب کی رضا میں راضی رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کون سا انسان بہتر ہے، کون سا بندہ بہتر ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ رب عز و جل کا بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کو رب عز و جلال نے دنیا کے اندر لمبی زندگی عطا فرمائی، وہ بہترین بندہ ہے، لیکن ساتھ میں ایک شرط لگائی، فرمایا کہ حسن عملہ، اور اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہیں۔ عمر لمبی ہے، لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو شب و روز کے جو کام ہیں وہ رب ذوالجلال کی فرما برداری والے ہیں، وہ بہترین انسان ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، بدترین انسان کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، وہ شخص کہ جس کی عمر طویل ہے، لمبی زندگی ہے، لیکن اس کے اعمال برے ہیں، وہ میرے رب کی ہاں بدترین شخص ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی لمبی زندگی صرف اسی حال میں اچھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی فرما برداری کرے،
اپنے رب کے بتائے ہوئے کاموں میں اپنی سانسیں خرچ کرے تو وہ رب ذوالجلال کا بہترین بندہ ہے، وہ سب سے اچھا، سب سے کامل، سب سے سکسیسفل بندہ ہے، وہ سب سے کامیاب بندہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر لمبی زندگی پائی لیکن اس کی ہر سانس رب کی یاد میں گزری، اپنے اللہ کی عبادت میں گزری، اپنے رب کی فرما برداری میں گزری۔ ایسا بندہ کامیاب ترین ہے، ایسا بندہ بہترین ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ میری زندگی کے 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان سالوں کے اندر جو میں نے سانسیں لی ہیں، اس میں نے کتنے ایسے اعمال کیے ہیں جو میرے رب کی فرما برداری کے مطابق تھے، اور کتنے ایسے میں نے کام کیے ہیں جو میرے رب کی ناراضی والے تھے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر بندے کو غور کر لینا چاہیے، اور یہ جو سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے ان کو غنیمت جانتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ تو چونکہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، یہ دنیا کی یہ جو زندگی کی جو سانسیں ہیں یہ ہمارے پاس چل رہی ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کتنا وقت ہے، تو لہٰذا جو وقت ہے اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے، اور غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت میں اپنے شب و روز کو گزارنا چاہیے۔ اور عبادت کیسے ہوگی؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ رب کی عبادت ہے، زور میں آتا ہے یہ رب کی عبادت ہے۔ ہر وہ کام رب کی عبادت ہے جو رب کے بتائے ہوئے کام کے مطابق ہو، یعنی ہر وہ کام جو ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ رب کی عبادت کہلائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ لینا چاہیے کہ میرے جتنے بھی شب و روز کے معاملات ہیں کیا وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں؟ اگر تو وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں تو پھر وہ بندہ ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے، اور اگر ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے میرے رب نے اسے منع کیا ہوا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ بدترین شخص ہے۔ تو اسے غور کر لینا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ اچانک آ جائے اور اسی ناجائز کام کے کرتے کرتے میں میری موت آ جائے، تو یقیناً ایسی جو موت ہے وہ بھیانک ہوگی اور اس کا انجام بھی بھیانک ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو شب و روز کے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو رب کی فرما برداری والے ہوں، وہ ایسے ہونے چاہیے جو رب کی اطاعت والے ہوں، وہ ایسے ہونے چاہیے جو رب کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، انسان کی زندگی کے اندر جو اعمال آتے ہیں، جو دن آتے ہیں، جو سال آتے ہیں، ہماری شریعت مطہرہ کے مطابق کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جن لمحوں میں رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے تو رب تعالیٰ ان کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ انہی میں سے یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ انتہائی عظمت والے دن ہیں کہ ان دنوں میں جو بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ عام دنوں کی بنسبت اسے زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، یعنی یہ جو ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، پہلے جو 10 راتیں ہوتی ہیں ان کی رب ذوالجلال قسم ارشاد فرما رہا ہے والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کے گزر جانے کی قسم، هل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے، یعنی تمہیں مرنے کے بعد ضرور اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فجر سے مراد یکم ذوالحجہ، یعنی جو ذوالحجہ کی یکم جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اس کی صبح مراد ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور طاق سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے، اور جف سے مراد یوم نہار یعنی جس دن ہم عید مناتے ہیں 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے وہ مراد ہے، اور رات سے مراد ہر رات یا مزدلفہ کی 10ویں رات مراد ہے۔ اور ان 5 چیزوں کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے
رب تعالیٰ نے ان کی قسم ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی یہ پانچوں چیزیں عقل والوں کی نظر میں ایسی عظیم الشان ہیں کہ ان کی قسم سے بات کو پختہ کرنا مناسب ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ پاک کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی یہ جو ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ابھی جو چل رہے ہیں جس کا آج چوتھا دن ہے، ان دنوں میں اگر کوئی بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَقَيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان راتوں میں یعنی جو 10 راتیں ہوتی ہیں، ان 10 راتوں میں کسی ایک رات میں اگر کوئی بندہ قیام کرتا ہے، قیام کرنے سے مراد یہ کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں رات کو گزارتا ہے، تو اسے لیلۃ القدر جتنا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک میں آتا نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 10,000 مہینے عبادت کرنے سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ ذوالحجۃ الحرام کے ان 10 دنوں کی جو راتیں آتی ہیں، ان میں کسی ایک رات میں اگر کوئی بندہ قیام کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تو اسے 1000 مہینوں یعنی 83 سال کا ثواب ملے گا۔ تو کتنا زیادہ اجر ہے۔ اور آج کل کی جو راتیں ہیں وہ تو ہیں ہی بہت شارٹ کٹ، چند گھنٹوں کی راتیں ہوتی ہیں، اور اگر بندہ چاہے تو اپنے رب کی عبادت میں اس کو صرف کر سکتا ہے اور آسانی سے کر سکتا ہے۔ عشاء اور فجر کے ٹائم کے بیچ میں اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ سے ہمیں 5 سے 6 گھنٹے بنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے اور آپ کی صحت اگر اجازت دیتی ہے تو ضرور ان راتوں کو اپنے رب کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اور یہ راتیں انتہائی فضیلت والی راتیں ہیں کہ ان راتوں میں رب ذوالجلال کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان راتوں میں رب ذوالجلال کی عبادت کرنا یہ رب ذوالجلال کو بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس بندہ خدا کو رب تعالیٰ نے صحت سے نوازا ہے، اچھی صحت ہے، اور اس گرمی میں اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ان دنوں کی جو عبادت ہے، روزہ رکھنا ہے، رات میں قیام کرنا ہے، یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ یعنی وہ بندہ ان راتوں میں جا کر عبادت کرے کہ جس کو دن کے جو ضروری معاملات ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں عبادت کرے اور دن میں سارا دن وہ سویا رہے، اور جو دیگر جو کام کاج ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہو جائیں۔ جیسے گھر کا ایک واحد کفیل ہوتا ہے، اگر وہ رات میں عبادت کر دن میں کمائے گا کیسے؟ تو گھر والوں کی اپنی کفالت کیسے کرے گا؟ تو ایسے بندے کے لیے حکم نہیں ہے۔ ایسا بندہ کہ جو رات میں جاگ بھی سکتا ہے اور دن بھر کے معاملات جو اس پر ضروری ہیں وہ بھی کر سکتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ ضرور عبادت کرے، کہ ان راتوں میں عبادت کرنا رب ذوالجلال کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کہ یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان راتوں میں میری عبادت کرے، میری یاد کرے۔ تو بہت اچھی بات ہے، رب ذوالجلال کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی یاد کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور فضیلت عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، گویا کہ اس نے پوری رات اپنے رب ذوالجلال کی عبادت میں گزاری ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کی جو نماز ہے یعنی عشاء کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر اس طرح فجر کی نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو کیونکہ آج کل ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا نماز ذرا مشکل ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا بندہ کوشش کر لے
تو ایک تو یہ کہ اس کا یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور دوسری فضیلت یہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی کہ گویا کہ اس نے پوری رات اپنے رب ذوالجلال کی عبادت میں گزاری ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں یہ نوافل عبادتوں کا ہم بعض کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو فرائض نمازی ہیں ان کا تو بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں ہماری یہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور نوافل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو نوافل کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، کہ وہ 5 نمازیں ہوتی ہیں وہ بندے کی پکی ہو جاتی ہیں۔